أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے زنانان پیغمبر، تم اگر تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں ہے، لہٰذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو، اسے لالچ پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور پہلی جاہلیت جیسا بناؤ سنگھار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گر کو مصیبت ہو
تو ٹل جاتا ہے، گر کو گے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے۔ کیا نام غیث نام کے صدقے غدبیر، کیا نام غیث نام کے صدقے غدبیر، گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب کے مشکل کشا ہے میرے علی، بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے، سب کے مشکل کشا ہے میرے علی، بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے، شک اگر گئے پکار کر دیکھو، شک اگر گئے پکار کر دیکھو، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، سب کے مشکل کشا ہے۔ فاتحہ۔ اے روزہ دار آہو بکا کے یہ روز ہے، اے روزہ دار آہو بکا کے یہ روز ہے، سعادت پر نزول
بلا کے یہ روز ہے سرتاج اوصیاء کی قضا کے یہ روز ہے ارے تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں ہائے غل پڑ گیا کہ سید ابرار مر گئے لو جانشین احمد مختار مر گئے دین رسول پاک کے سردار مر گئے ارے ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے روئیں جو بیبیاں تو پہ سر پیٹنے لگے عباس نے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے اے میرے جانشین میرے دلدار الوداع اے نور عین احمد مختار الوداع سونپی تمہیں رسول کی سرکار الوداع ارے اے امت رسول کے غم خوار الوداع اے امت رسول کے غم خوار الوداع شبر جو میرے دوست ہیں ان سب سے غوشیا ارے مظلوم کربلا میری زینب سے غوشیا شبر جو میرے دوست ہیں ان سب سے غوشیا مظلوم کربلا میری زینب سے غوشیا اے روزہ دارو آغو ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه
حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ بشیر رحمتہ و نذیر نقمتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الہداۃ المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین ونصلی ونسلم علی ائمۃ المسلمین وہداۃ المؤمنین وحماۃ المستضعفین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی عز اسمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پر کہ اس نے ہمیں اس عالم کے سب سے پاکیزہ دروازے سے متمسک فرمایا۔ ہر شخص اس دنیا میں کسی نہ کسی شے کی تلاش میں ہے اور کسی نہ کسی دروازے سے اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے، با توفیق انسان وہ ہے، سعادت مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے سب سے پاک اور پاکیزہ دروازے کا رخ کرے۔ اور پروردگار متعال نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے کہ ہمیں دروازہ محمد و آل محمد علیہم السلام سے متمسک فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو موضوع گفتگو آپ کے سامنے بیان ہوا، درسگاہ علوی سے اجتماعیت کے آداب، یہ ایک ایسا مفصل موضوع ہے کہ جس پر منظم اور مربوط گفتگو کی جانی چاہیے ہے۔ درسگاہ علوی سے اجتماعیت کے آداب یعنی یہ کہ میں اپنی اجتماعی زندگی کیسے گزاروں، اس کا اسلوب اور طریقہ میں کہاں سے سیکھوں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے سے سیکھوں۔ میں جاؤں دروازہ علی ابن ابی طالب پر اور وہاں جا کر یہ سیکھوں کہ میں نے اپنی اجتماعی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کیونکہ صرف ان کا دروازہ ہے کہ جس سے متعلق پروردگار متعال نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہاں سے جو کچھ بھی ملے گا اس میں رجس نہیں ہوگا، وہ پاک اور پاکیزہ ہوگا، وہ طاہر ہوگا، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جائے گا۔ اسی لیے انہی شخصیات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اگر کسی ایسے کو اسوہ حسنہ قرار دیا جائے کہ جس کی ذات میں شک و شبہ پایا جاتا ہو، تو جو مقتدی ہے، جو ماموم ہے، جو پیچھے چلنے والا ہے، وہ ہمیشہ اس تشویش کے عالم میں رہے گا کہ آیا میں جس شخص کے پیچھے چل رہا ہوں اس عمل میں وہ درست عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ لیکن پروردگار متعال نے اس عالم میں کچھ اپنے ایسے منتخب افراد کو بھیجا ہے کہ جنہیں ہر قسم کے رجس سے، شک اور شبہ سے دور کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے پیچھے چلتے وقت تمہیں اس تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جس کے پیچھے چل رہا ہوں اس کا عمل مثبت ہے یا منفی ہے، اس کا عمل صحیح ہے یا غلط ہے، آیا وہ درست عمل کر رہا ہے یا غلط عمل کر رہا ہے۔ نہیں، ان کے پیچھے چلتے چلے جاؤ، یہ خدا تک پہنچ چکے ہیں، تمہیں بھی خدا تک پہنچا دیں گے۔
یہ ایک مرحلہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر پروردگار متعال یہ حکم دیتا ہے کہ تم اگر بطور معاشرہ اجتماعی طور پر علی ابن ابی طالب کے پیچھے چلو گے، علی ابن ابی طالب کو اپنا محور اور مرکز قرار دو گے، علی ابن ابی طالب کو اپنا امام بناؤ گے اجتماعی طور پر، تو جس طرح علی ابن ابی طالب ایک شخص کو خداوند متعال تک پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح علی ابن ابی طالب ایک معاشرے کو الہی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک معاشرے کو اس کی اجتماعی حیثیت میں ایک الہی اور خدائی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے یہ موضوع قرار دیا کہ درسگاہ علوی سے، علی ابن ابی طالب کے دروازے سے آئیے کچھ اسلوب، کچھ طریقے سیکھیں اجتماعی زندگی گزارنے کے، کہ ہمیں اپنی اجتماعی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے طریقہ کار ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کی زندگی پر حاکم تھے، اور اگر انہی اصولوں کو اور انہی طریقوں کو ہم بھی اپنی زندگی پر حاکم کر لیں، ہم بھی ان اصولوں پر چلنا شروع کر دیں، تو ہماری زندگی بھی، ہمارا معاشرہ بھی، ہمارا جامعہ بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے معاشرے کی طرح ایک الہی معاشرہ بن جائے گا۔ وہ کون سے اسلوب تھے، وہ کون سے طریقے تھے؟ آیا کوئی ایسے اصول اور طریقے ہیں یا نہیں ہیں کہ اگر ہم اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی سے اخذ کریں اور اس پر عمل کریں تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو ایک الہی معاشرہ بنا سکتے ہیں، ایک علوی معاشرہ بنا سکتے ہیں، ایک حسینی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، کچھ ایسے اصول ہیں، کچھ ایسے قوانین ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو اس کا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے، ایک الہی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک الہی معاشرہ بن جائے۔ آج دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ معنویت ایک معاشرے کی ایسی ضرورت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معنویت ہی ہے کہ جو مشکلات میں انسان کو سہارا دیتی ہے، اور مشکلات میں اور پریشانیوں میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ معنویت ہے کہ جو انہیں ان مشکلات اور ان مصیبتوں سے نکال کر باہر لے کر آتی ہے۔ جب چاروں طرف سے نا امیدی چھا جاتی ہے تو یہ معنویت ہے کہ جو امید کا ایک راستہ دکھاتی ہے کہ دنیا کے سب دروازے تم پر بند ہو گئے تو ہو گئے، لیکن پروردگار متعال کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ یہ امید ہے کہ جو انسان کو دوبارہ زندگی کی طرف لے کر آتی ہے۔ اگر معنویت نہ ہو، اگر اس دنیا سے آگے کا کوئی تصور نہ پایا جاتا ہو تو انسان کبھی بھی اس دنیا میں اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا۔ علی ابن ابی طالب کی زندگی میں وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے قوانین ہیں کہ جنہیں ہم اگر اپنے معاشرے پر لاگو کریں تو ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں کہ جو معاشرہ علی ابن ابی طالب بنانا چاہتے تھے۔ کچھ ایسے اصول اور قوانین سے متعلق آج کی اس گفتگو میں بحث کریں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ عزیزان گرامی، ائمہ علیہم السلام پروردگار متعال کی جانب سے اس معاشرے میں بھیجے گئے ہیں، لوگوں کے ایک گروہ کی جانب بھیجے گئے ہیں، اس لیے ان کی دعوت ایک انفرادی دعوت سے بڑھ کر ایک اجتماعی دعوت ہے۔ نبی اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے گروہ کو، ایک اجتماع کو، ایک جمعیت کو، ایک معاشرے کو خدا تک پہنچا سکے۔ بس جس طرح سے ان کی زندگی سے کچھ انفرادی اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح سے ان کی زندگی سے اجتماعی اصول بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا
طریقہ کار کیا تھا معاشرے میں زندگی گزارنے کا، اور اگر اسی طریقہ کار پر میں عمل کروں اور ہم سب مل کر عمل کریں تو یہ معاشرہ ایک الہی معاشرہ بن سکتا ہے، ایک علوی معاشرہ بن سکتا ہے۔ سب سے پہلا قانون اور سب سے پہلا اصول اگر کوئی حاکم ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی پر تو وہ کرامت انسانی ہے۔ قرآن مجید اس بات کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے، ہم نے بنی آدم کو فوقیت عطا کی ہے، کرامت عطا کی ہے، بزرگی عطا کی ہے، ہم نے، خدا نے عطا کی ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ امیر المومنین کی زندگی میں اس باب کو اور اس دروازے کو اور اس پہلو کو اور اس جہت کو آپ صاف اور شفاف انداز سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر تکریم پائی جاتی ہے امیر المومنین کے یہاں۔ خود فرماتے ہیں کہ لوگ دو گروہ ہیں۔ جب خط لکھا اپنے نمائندے کے نام تو کہا کہ لوگ دو گروہ ہیں، ایک تمہارے دینی بھائی ہیں جو مسلمان ہیں، جن کا تمہارے ساتھ رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو خلقت میں تمہارے ساتھ یکساں ہیں، یعنی انہیں بھی پروردگار متعال نے انسان خلق کیا ہے اور تمہیں بھی پروردگار متعال نے انسان خلق کیا ہے۔ ان دونوں کے تمہاری گردن پر حقوق ہیں، تم پر صرف مسلمانوں کے یا اپنے چاہنے والوں کے یا شیعوں کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ جو تمہارے ساتھ خلقت میں یکساں ہیں، جو تمہارے ساتھ پروردگار متعال نے جنہیں تمہارے ساتھ انسان خلق کیا ہے، ان کے بھی تمہاری گردن پر کچھ حقوق ہیں جو تمہیں ادا کرنے ہیں۔ اسے خود بیان کیا کہ صرف تمہارے دینی بھائی کے تمہارے اوپر حقوق نہیں ہیں، اور آج دنیا کے لیے پیغام ہے کہ دنیا ہزاروں سال کے بعد ہیومن رائٹس کے مرحلے تک پہنچی ہے۔ علی ابن ابی طالب آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ جس طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اس طرح ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے۔ دنیا آج ہیومن رائٹس کا دعویٰ کر رہی ہے، ہیومن رائٹس کی آوازیں لگا رہی ہیں، انسانی حقوق کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ امیر المومنین 1400 سال پہلے انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ مثالیں حضرت کی زندگی سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بہت مشہور و معروف واقعہ، صرف اس جہت سے اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں، امیر المومنین سفر کر رہے ہیں اور ایک اور شخص امیر المومنین کے ساتھ سفر کر رہا ہے، ہم سفر ہے۔ وہ شخص مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، ایک ساتھ سفر میں جا رہے ہیں۔ ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں سے امیر المومنین کا رستہ جدا ہو گیا اور اس شخص کا رستہ جدا ہو گیا، دونوں کی منزلیں جدا ہیں، اور اب اس نقطے سے اور اس مرحلے سے دونوں نے الگ الگ راہوں کی طرف چلے جانا ہے۔ اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام آپس میں گفتگو ہو چکی ہے، ڈسکشن ہو چکا ہے کہ دونوں کی منزلیں الگ ہیں۔ جب اس نقطے پر پہنچے تو اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اس کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی کہ یہ ابھی اپنے رستے پر چلے جائیں گے، میں اپنے رستے پر چلا جاؤں گا۔ لیکن اس نے کیا دیکھا کہ جب اس نقطے سے کہ جہاں سے ان دونوں کا رستہ الگ ہو رہا تھا، امیر المومنین اس رستے کی طرف آ رہے ہیں کہ جو اس کا رستہ تھا، سوال کیا، مولا آپ اس رستے کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ جبکہ یہ بات آپس میں گفتگو ہو چکی ہے کہ آپ کا رستہ اور ہے، میرا رستہ اور ہے، آپ نے کسی اور طرف جانا ہے، میں نے کسی اور طرف جانا ہے، پھر آپ میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص
ہم سفر ہو اور تم اس کے ساتھ سفر کر رہے ہو اور کسی مقام پر پہنچنے کے بعد اس سے جدا ہونا چاہو تو فوراً اس جگہ سے جدا نہ ہو جاؤ، بلکہ جاؤ اس کے ساتھ بدرکا کرو، کچھ عرصہ اس کے ساتھ چلو، پھر پلٹ کر اپنے راستے کی طرف واپس آؤ۔ آج دنیا دکھائے کہ دنیا میں کس کے پاس ہیومن رائٹس کا ایسا قانون موجود ہے کہ جن اعلیٰ اور عرفہ قوانین کی اسلام بات کر رہا ہے، جو اعلیٰ اور عرفہ قوانین ہمیں درسگاہ علوی سے مل رہے ہیں۔ آج ہے کوئی ہیومن رائٹس کا قانون کہ دو لوگ ساتھ سفر کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک جائے اور دوسرے کو بدرکا کرے؟ شاید دنیا کا کوئی ہیومن رائٹس کا قانون یہ نہ کہتا ہو، لیکن اسلام ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ایک انسان کو اتنی کرامت دے رہا ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ، ایک عام مومن نہیں، ایک عام مسلمان نہیں، امیر المومنین کے ساتھ اگر کوئی عام یہودی بھی سفر کر رہا ہے تو اس کی کرامت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ امیر المومنین اسے بدرکا کرے۔ یہ وہ کرامت انسانی ہے کہ جسے اسلام نے پیش کیا ہے اور جسے علی بن ابی طالب نے عملی کر کے دکھایا ہے۔ جنگ صفین، گھمسان کا معرکہ، گھمسان کی جنگ، اور دو لشکر آمنے سامنے اور مقابلے کے لشکر نے پانی پر قبضہ کر لیا۔ بہت اہم ہے عزیزوں، مقابلے کے لشکر نے پانی پر قبضہ کر لیا اور پانی پر پہرا بٹھا دیا، اور جب پانی پر پہرا بیٹھ گیا تو امیر المومنین نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایک حملے میں علی بن ابی طالب کے لشکر نے اس پہرے کو توڑ ڈالا، اور اب دریا علی بن ابی طالب کے ماننے اور چاہنے والوں کے پاس آ گیا، اور آ کر کہنے لگے مولا جس طرح سے انہوں نے ہم پر پانی بند کیا تھا جب دریا پر ان کا پہرا تھا، تو اب ہم ان پر پانی بند کریں گے کیونکہ دریا پر ہمارا پہرا ہے۔ امیر المومنین نے کہا ہرگز نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، جس طرح سے تم دریا سے پانی پیو گے اسی طرح سے یہ بھی دریا سے پانی پئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کرامت انسانی کا تقاضا ہے، یہ ایک انسان کا بنیادی حق ہے کہ پانی کے رستے اس کے لیے اسی طرح سے کھلے ہوں جس طرح میرے لشکر کے لیے کھلے ہیں۔ یہ اس کا بیسک ہیومن رائٹ ہے، یہ اس کا بنیادی انسانی حق ہے کہ اس کو پانی سے محروم نہ کیا جائے۔ مولا انہوں نے جب حملہ کیا تھا، جب انہوں نے پہرا بٹھایا تھا تو انہوں نے ہمارے لشکر والوں کے لیے پانی بند کر دیا تھا۔ مولا نے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر انہوں نے پہرا بٹھایا تھا اور پانی بند کر دیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب علی والوں کے پاس بھی پانی کا پہرا آ جائے تو علی والے بھی دوسروں کے لیے پانی بند کر دیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ اجتماعیت کے اصول اور آداب ہیں کہ جو علی بن ابی طالب کی زندگی سے سیکھے جا سکتے ہیں۔ آج کسی مومن سے یہ کہو کہ فلاں کے ساتھ ایسا نہ کیجئے، یہ کام صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، نہیں اس نے بھی تو میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ علی بن ابی طالب آج یہ پیغام دے رہے ہیں، اگر کسی اور نے تمہارے ساتھ ایسا کیا بھی ہے تب بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم پلٹ کر وہی کرو، تمہیں اس راستے پر چلنا ہے کہ جو علی کا راستہ ہے، جو خدا کا راستہ ہے، جو اسلام کا راستہ ہے۔ آج ہماری اجتماعی کیفیت کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے؟ جیسا اس نے کیا میں ویسا ہی جواب دوں گا۔ اگر آپ کا جواب دینا دین کے دائرے میں ہے اور علی بن ابی طالب کی بتائی ہوئی سیرت کے مطابق ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اسی طرح سے جواب دیں کہ جس طرح سے اس نے جواب دیا ہے، جس طرح سے اس نے کام انجام دیا۔ نہیں، آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس نے فلاں جگہ پر میری بے عزتی کی تھی، اس نے فلاں سوشل میڈیا کے گروپ پر میرے خلاف یہ لکھا تھا، اب مجھے موقع ملا ہے، اب اس کی کوئی بات میرے ہاتھ لگی ہے، اب میں اسے پھیلاؤں گا، اب میں اسے سب تک پہنچاؤں گا، جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا تھا اب میں اسے سب کے سامنے ذلیل کروں گا۔ یہ علوی راستہ نہیں ہے، یہ علی بن ابی طالب کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے۔ آپ کو دین کے اور اسلام کے بتائے ہوئے دائرے میں رہتے ہوئے اجازت ہے کہ آپ جواب دیں، جو اس نے کیا ہے وہ مجھے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اور یہی ہے وہ پیغام کہ جو صفین کے میدان میں کھڑے ہو کر علی ابن ابی طالب دے رہے ہیں کہ دشمن نے گھر سے پانی بند کیا، دشمن نے مخالفت کی دین کے اصولوں کی، لیکن علی ابن ابی طالب نہ خود دین کے اصولوں کی مخالفت کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ جس طرح سے ایک علی کے لشکر والا جا کر دریا سے پانی پیے گا، اسی طرح سے ایک مقابلے کے لشکر والا جا کر دریا سے پانی پیے گا۔ یہ ہے کرامت انسانی، یہ ہے وہ انسانی حقوق کے جس کی علی ابن ابی طالب علیہ السلام بات کر رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو علی ابن ابی طالب کی زندگی میں بہت واضح انداز سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ دشمن کے ساتھ مروت اور مدارا کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ان دو چیزوں کو جدا کرنے کی ضرورت ہے، ان دو باتوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی ضرورت ہے کہ میری دشمن سے دشمنی کس موضوع پر ہے اور میری اس کے ساتھ یکجہتی اور اتحاد کس موضوع پر ہے۔ امیر المومنین جنگ صفین کے بعد جو ایک گروہ وجود میں آیا خوارج کے نام سے، کیا کچھ نہیں کیا امیر المومنین کی مخالفت میں اس گروہ نے، کیا کچھ نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے جو کچھ اس گروہ نے امیر المومنین کے ساتھ کیا ہے۔ امیر المومنین نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا آ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں تاکہ امیر المومنین نماز کو پورا نہ کر سکے۔ کون سی آیتیں پڑھتے ہیں؟ وہ آیتیں کہ جس میں پروردگار متعال یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دین سے پھر گئے تو ہم تمہارے اعمال تمہارے منہ پر مار دیں گے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے علی، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، آپ دین سے پھر گئے ہیں اور آپ کے کوئی بھی اعمال کہ جو آپ نے اپنی گزشتہ زندگی میں انجام دیے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ لیکن امیر المومنین ان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ان پر صبر کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امیر المومنین کی ذات کا مسئلہ ہے کہ اگر مجھے اذیت کر رہے ہیں تو میں معاف کر دوں گا، میں عفو درگزر سے کام لوں گا۔ لیکن جہاں انہوں نے ایک خاتون پر حملہ کیا، اس کے شوہر کو قتل کیا، اس خاتون کو قتل کیا، اس کے شکم میں موجود بچے کو قتل کیا، اب امیر المومنین نے جنگ کا سامان کیا، لشکر تیار کیا کہ اب یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ علی کی شخصیت اور ذات کو نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ یہ اب معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جب ان کا نقصان اجتماعی طور سے ہوگا تو اب علی ابن ابی طالب وہ پہلا آدمی ہے کہ جو پرچم بلند کرے گا ان کے خلاف۔ اس کو جدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی میں کسی کے ساتھ دشمنی کروں تو دیکھوں تو کہ یہ میرا بغض للہ ہے یا اپنے نفس کے لیے ہے۔ بہت سے مقامات پر میں اپنا ذاتی جھگڑا، میں اپنی ذاتی لڑائی، میں اپنی ذاتی نفرت دین کے نام پر نکال رہا ہوتا ہوں، اپنے دشمن کو اللہ کا دشمن بنا رہا ہوتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ اجتماعیت کے آداب ہیں کہ جو امیر المومنین سکھا رہے ہیں کہ جب تک بات انفرادی ہے تب تک عفو درگزر کا حکم ہے، اور جب بات اجتماعی ہے، جب بات معاشرے کی ہے، جب معاشرے میں ان کی وجہ سے فساد بپا ہو رہا ہے تو اب علی ابن ابی طالب اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ دونوں حکم ایک ہی دین کے دیے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، دشمن کے ساتھ، اس کے ساتھ دشمنی اس وقت تک ہے جب تک وہ مقابلے پر کھڑا ہوا ہے۔ اگر وہ مقابلے سے ہٹ جاتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے، تو اب مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں جو میرے جی میں آئے وہ کروں۔ اس کی کرامت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اب وہ میرا دشمن نہیں ہے اور جنگ ختم ہو گئی ہے تو اب میں اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤں۔ مارکا جمل کا مارکا، اور ان دو گروہوں کے درمیان ایک طرف حق کا لشکر علی ابن ابی طالب کی سربراہی میں، دوسری طرف
باطل کا لشکر اور آمنے سامنے. ایسے موقع پر جب جنگ ختم ہو گئی تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ جنگ ختم ہو گئی اور امیر المومنین کے لشکر کو فتح و کامیابی نصیب ہو گئی تو اب جو جی میں آئے وہ کریں. نہ، اس کی دین اجازت نہیں دیتا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس کی درسگاہ علوی اجازت نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب فرمان خدا کے پیروں ہیں. جب تک فرمان خدا یہ تھا کہ ان کے مقابلے پر کھڑے رہیں، علی کو ایک قدم پیچھے ہٹنے والوں میں نہ پاؤ گے، اور جب فرمان خدا یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ تو اعلان کر دیا نہ ان کا مال و زر کوئی لوٹے گا، نہ ان کی خواتین کو کوئی اسیر کرے گا، اور حکم دیا کہ جاؤ محمد ابن ابی بکر، جاؤ اپنی بہن کو لے کر جاؤ مدینے کی طرف. کسی اور کو بھی بھیج سکتے تھے، کسی ایسے کو بھی بھیج سکتے تھے کہ جو سخت گیری کرے، سختی کے ساتھ پیش آئے، لیکن نہیں، یہ اب وہ موقع نہیں ہے. یہاں ضرورت ہے کہ ایک بہن کے ساتھ اس کے بھائی کو بھیجا جائے تاکہ وہ بھائی اپنی بہن کو باحفاظت طریقے سے مدینے تک پہنچا سکے. جاؤ محمد ابن ابی بکر جاؤ. یہ کرامت انسانی کا تقاضا ہے. دشمن ہے، مقابلے پر آئی ہیں، لشکر لے کر آئی ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو اب یہ اجازت نہیں ہے کہ جس کے جو جی میں آئے وہ کرتا پھرے. نہیں، اسلام کی بتائے ہوئی حدود میں رہنا سب کے لیے ضروری ہے. کوئی اس سے ماورا نہیں ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے. یہ وہ پیغامات ہیں، یہ وہ میسیجز ہیں امیر المومنین کی زندگی کے جو ہم تک پہنچے. دشمن ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دشمنی میں ہر اس حد تک چلا جاؤں جہاں تک میرا جی چاہے. نہیں، جس طرح سے محبت کرنے کی حدود کو اسلام نے بیان کیا ہے، اس طرح سے دشمنی کرنے کی حدود کو بھی اسلام نے بیان کیا ہے، اور وہ بھی وہ دشمنی کہ جو اللہ کے لیے ہو. میری اپنی نفس کی دشمنی کرنے کی بھی مجھے اجازت نہیں دی. اگر اللہ کے لیے بھی دشمنی کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرتے جاؤ. آج عزیزان گرامی، ہمارا معاشرہ کس مقام پر کھڑا ہو چکا ہے. کیا میں اور آپ اگر کسی سے کوئی دشمنی ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی لڑائی ہو تو یہ سوچتے ہیں کہ آیا میں اس کے خلاف جو کام کر رہا ہوں وہ دین کے دائرے میں ہے یا نہیں، دین مجھے اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، امیر المومنین اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہم سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے؟ یا اسے مزہ چکھانے کے لیے، یا اسے نیچا دکھانے کے لیے، یا اسے چھوٹا کرنے کے لیے جو میرے جی میں آئے گا میں کرتا چلا جاؤں گا. نہ مجھے دین کی پرواہ ہے، نہ علی ابن ابی طالب کے بتائے ہوئے رستے کی پرواہ ہے. اجتماعی زندگی میں یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. تیسرا مسئلہ، امور دینی پر، دینی احکام پر عمل کرنے کا مرحلہ. اگر دین کے احکام ہیں اور دین کے احکام بیان ہو چکے ہیں اور پہنچ چکے ہیں تو اب اس پر عمل کیا جانا چاہیے. کسی بھی صورت میں دین کے احکام کو تعطیل نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی کتنی مثالیں امیر المومنین کی زندگی میں موجود ہیں، کتنی مثالیں. امیر المومنین کے حکومت پر آنے سے پہلے بیت المال کس طرح سے تقسیم ہو رہا تھا؟ اس طرح سے تقسیم ہو رہا تھا کہ تاریخ کی کتابوں نے اصحاب رسول کی جو وہاں پر مراعات تھیں، جو ان کی زمینیں تھیں، جو ان کے پاس خزانے تھے، اس کی فہرست مرتب کی ہے کہ اس صحابی کے پاس اتنے گھر ہیں، اس شہر میں ایک گھر، اس شہر میں ایک گھر، اس صحابی کے پاس اتنے اونٹ ہیں، اس صحابی کے پاس اتنے گھوڑے ہیں. بے دردی سے بیت المال ذاتی مفاد کے لیے خرچ کیا جا رہا تھا. امیر المومنین آئے، کہا پہلے دن کہ اگر کوئی مال بیت المال سے ناجائز لے گیا ہوگا اور اس نے کسی خاتون کو حق مہر دیا ہوگا، میں اس خاتون کے حق مہر سے اس مال کو واپس لے کر آؤں گا. مولا آج سے آپ کی حکومت شروع ہوئی ہے، آپ آج سے احکام دینی کو لاگو کیجئے.
آپ آج سے احکام دینی کی بات کیجئے کہ نہیں، اگر گزشتہ میں بھی کسی نے ناحق بیت المال سے کچھ لیا ہے اور وہ مال لے کر کسی خاتون کے حق مہر میں دیا ہے اور اس سے شادی کی ہے، میں اس خاتون کے حق مہر سے اس مال کو واپس بیت المال کی طرف پلٹاؤں گا۔ دین کے معاملے میں علی ابن ابی طالب اس طرح پائے بند ہیں، اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، اور حق ہے کہ علی ابن ابی طالب ہی دین کے معاملے میں اس طرح سے کھڑے ہوں، کیونکہ وارث دین خدا ہیں علی ابن ابی طالب، دین خدا کا مظہر اور پیکر ہے علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کا ایک ایک مال کی ایک ایک کوڑی میں واپس لے کر آؤں گا، ایک ایک سکہ واپس لے کر آؤں گا۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ مولا کچھ دن ان کو اسی طرح سے دے دیجئے، کچھ دن گزر جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ ان کا بیت المال سے خزینہ بند کر دیجئے گا، کچھ دن ان کو زیادہ دے دیجئے، ابھی آپ کی حکومت اسٹیبل نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ کی حکومت کو خطرہ ہے، ابھی آپ صحیح طرح سے حاکم نہیں ہوئے، تھوڑا سا وقت دے دیجئے، تھوڑے دن دینے میں کیا حرج ہے؟ امیر المومنین نے کہا میں خود ایک دن نہیں دوں گا، اگر پہلے کسی نے دیا ہے تو اسے بھی واپس پلٹاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن دین کے معاملے میں میں ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ اور یہ حکومت امام علی علیہ السلام کو بہت پہلے مل جاتی، اگر اس 6 افراد کی شورا میں کہ جو بنائی گئی تھی، کیا ان کا تقاضا تھا؟ ایک دفعہ زبان سے کہہ دیجئے سیرت رسول خدا پر بھی چلوں گا اور سیرت شیخین پر بھی چلوں گا، لیکن امیر المومنین نے کہا نہیں، میں اللہ کی کتاب پر چلوں گا اور سیرت رسول اللہ پر چلوں گا۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ شاید مولا کو یہی مشورہ دیتے، صرف زبان سے کہنا ہی تو ہے، کون سا سیرت شیخین پر چلنے کی بات ہو رہی، زبان سے کہنا ہی ہے، ایک دفعہ کہہ دیجئے، ایک دفعہ کہہ دیجئے، پھر مت عمل کیجئے گا، پھر مت چلیے گا سیرت شیخین پر۔ لیکن امیر المومنین دین کے معاملے میں کہا کہ میں غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کر حکومت پر نہیں آنا چاہتا۔ مولا حکومت کا یہ حکومت میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی کمتر اہمیت کی حامل ہے، اگر میں اسے حاصل کروں گا تو حق راستے سے حاصل کروں گا اور اس کے ذریعے سے حق کو نافذ کروں گا، واللہ میرے لیے یہ حکومت، اور وہ مفصل خطبہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ لولا حضور الحاضر، اگر مجھ پر دباؤ نہ ڈالا جاتا اور مجھے اس بات پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی اس حکومت کو قبول نہ کرتا۔ ہم اپنی زندگی میں کتنے ہی مقامات پر دین کے اصولوں کو صرف اس لیے پامال کر دیتے ہیں کہ ہمارے شخصی منافع حاصل ہو جائے، کتنے ہی مقامات پر دین کے قوانین کو، دین کے بتائے ہوئے میرٹ کو، دین کے بتائے ہوئے معیار کو پامال کر دیتے ہیں تاکہ اپنے جاننے والے کو، اپنے پہچاننے والے کو، اپنے قریبی کو جگہ دے سکیں، کتنے ہی مقامات پر۔ لیکن امیر المومنین کے یہاں دین کے بتائے ہوئے اصولوں اور معیارات کے سامنے کوئی بھی شے نہیں ہے، چاہے اس وقت کی اسلامی حکومت پر امام کی حاکمیت ہی کیوں نہ ہو، جو سب سے بڑی شے تھی اس وقت، لیکن وہ سب سے بڑی شے بھی یہ کہہ کر نہیں لوں گا کہ شیخین کی سیرت پر چلوں گا، اگر نہیں چلوں گا تو کہوں گا بھی نہیں۔ یہ وہ سیرت ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جسے امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے، اور اسی لیے مورخین نے اس بات کو لکھا کہ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ظلم کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، ظالم قتل کر دیے جاتے ہیں اپنی عوام کے ہاتھوں، ان کا ظلم اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ عوام اسے برداشت نہیں کر سکتی اور اسے قتل کر دیتی ہے۔ لیکن امیر المومنین سے متعلق مورخین یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ انہیں محراب عبادت میں
ان کے شدید ترین عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ شاید دنیا میں واحد حکمران ہے کہ جسے شدت عدل کی بنا پر قتل کیا جا رہا ہے۔ اس عدالت علوی کو معاشرہ برداشت نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ زبانی باتیں تو تھیں کہ مولا آپ حاکم بن جائیے، لیکن امیر المومنین نے کہا کہ اگر میں آؤں گا تو وہ کروں گا کہ جو دین کا حکم ہے، تمہاری مرضیوں پر نہیں چلوں گا۔ اس وقت تو سب نے قبول کیا، مولا تسلیم، آئیے حاکم ہو جائیے، لیکن جب دین کا نفاذ شروع ہوا تو اب عام لوگوں کے لیے نہیں، اصحاب رسول کے لیے اور اصحاب امیر المومنین کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا چلا گیا، کیونکہ عدل میں امیر المومنین کسی کی شخصیت کو نہیں دیکھتے، کسی کی ذات کو نہیں دیکھتے، بلکہ معیار کے تحت اور ان اصول و قوانین کے تحت فیصلہ ہوتا ہے کہ جسے اسلام نے بیان کیا ہے۔ اگر بیت المال میں مال جمع کیا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ مال کو تقسیم کرتے تھے، یہاں تک کہ بیت المال میں جھاڑو لگاتے تھے، اور جب بیت المال صاف ہو جاتا تھا وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پروردگار متعال کی بارگاہ میں کہتے تھے پروردگار تو گواہ رہنا، علی ابن ابی طالب نے اس بھرے ہوئے بیت المال کو عدل و انصاف کے تحت تقسیم کیا ہے۔ وہ معاشرہ کہ جس میں لوگوں کو بغیر پوچھے بانٹا جاتا ہو، ایسے معاشرے کے اندر اگر علی ابن ابی طالب بیت المال کو عدل اور انصاف سے خرچ کریں گے اور بانٹیں گے تو یہ معاشرہ، اس کا مستضعف طبقہ، اس کا غریب طبقہ تو علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن اس کے بڑے بڑے افراد، اس کے کرتا دھرتا لوگ علی ابن ابی طالب کے مخالف ہو جائیں گے۔ لیکن علی ابن ابی طالب کو ان کی مخالفت کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ پیش نظر اصول و قوانین الہی ہیں، معیارات الہی ہیں۔ اس لیے کوفے کا کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی یتیم علی سے نالا نہیں ہے۔ کوفے کے امیر، کرتا دھرتا بڑے لوگ، اصحاب رسول علی ابن ابی طالب سے نالا ہیں۔ کوفے کے یتیموں اور غریبوں کی حالت تو کیا ہے کہ جب طبیب نے آ کر کہا کہ میرے مولا کو دودھ کے ذریعے سے افاقہ ہوگا اور جتنا دودھ پلایا جائے شاید زخم بھر جائے، اور یہ بات کوفے میں پھیلی تو کوفے کے بڑے بڑے افراد، کرتا دھرتا، جن کے یہاں شاید بہت زیادہ مقدار میں دودھ ہوتا ہو، گھر میں وہ دودھ لے کر نہیں آئے علی کے لیے۔ کوفے کے وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے اور جام شیر لیے آئے کہ جن سے متعلق یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا ان کے گھر میں دودھ تھا یا نہیں تھا، یا وہ کہیں سے مانگ کر لے کر آئے تھے۔ شاید ان میں سے کچھ یتیم بچے ایسے ہوں کہ جو اپنے پڑوسیوں سے، اپنے جاننے والوں سے اس کاسہ شیر کو مانگ کر اور طلب کر کر لائے ہوں کہ آج ایک کاسہ دے دو، ہمارا والی مریض ہے، اسے دودھ کی ضرورت ہے، کہ جو روز رات کوفے کے یتیموں کو روٹی پہنچایا کرتا تھا، جو صرف آٹا نہیں پہنچایا کرتا تھا، کوفے کے یتیموں کے گھروں میں جا کر آٹے سے روٹی بنایا کرتا تھا، انہیں تنور میں لگایا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کوفے کے یتیموں کے منہ میں رکھا کرتا تھا۔ آج وہ یتیم ہاتھ میں کوزہ لے کر آ رہے ہیں، آج وہ یتیم ہاتھ میں کاسا لے کر آ رہے ہیں۔ کوفے کے مسکینوں کا کیا عالم ہے۔ جب حسنین علیہم السلام تدفین کر کے واپس آ رہے ہیں تو ایک خرابے سے رونے کی آواز سنی، گریہ کرنے کی آواز سنی۔ جب وہ آواز کانوں پر پڑی تو علی کے بیٹے تڑپ اٹھے۔ جس طرح علی مسکینوں کے حامی ہیں، اسی طرح علی کے بیٹے مسکینوں اور یتیموں کے مددگار ہیں۔ یہ کون رو رہا ہے؟ یہ اس خرابے میں کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ جو آواز کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص نابینا آواز دے رہا ہے۔
اس سے کہا اے شخص کیا ہو گیا، کیوں گریہ کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں فریادیں بلند کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میرا ایک مونس تھا، میرا ایک غمخوار تھا جو ہر روز رات میں میرے پاس آتا تھا، ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر میرے منہ میں دیتا تھا، میرے لیے پانی کا اہتمام کرتا تھا، میرے لیے صفائی کا اہتمام کرتا تھا، وہ میرا اکیلا غمخوار تھا، اس کوفے میں میرا کوئی اور نہیں تھا۔ ارے مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے میرا کس نے بتایا تھا، ارے ہر روز رات میں وہ آ جاتا تھا، میرے دہن میں روٹی کے نوالے رکھا کرتا تھا، مجھے پانی پلایا کرتا تھا، ارے چند روز ہو گئے ہیں، ارے میرا وہ مونس و غمخوار نہیں آیا۔ حسنین نے سوال کیا اے شخص کیا اس کا نام معلوم ہے؟ کہا نام نہیں معلوم، جب بھی میں نے اس سے نام پوچھا اس نے یہی کہا ارے تجھے نام سے کیا مطلب ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک اللہ کے بندے کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ کوئی نشانی ہے؟ کہ میں نابینا ہوں، ظاہری نشانی تو مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے جب یہاں پر آتا تھا ہمہ وقت اس کی زبان سے تسبیح و تقدیس الہی نکلتی رہتی تھی، تقدیس و تسبیح الہی میں مصروف رہتا تھا، اور جب وہ تسبیح و تقدیس الہی کرتا تھا تو صرف اس کی زبان تقدیس الہی میں مصروف نہیں ہوتی تھی بلکہ تمام عالم، ذرات، چرند و پرند تقدیس الہی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ بس اتنا سننا تھا، حسنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے شخص وہ کوئی اور نہیں تھا، ارے وہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھا، ارے وہ حاکم وقت تھا، ارے وہ خلیفۃ المسلمین تھا۔ ارے یہ سنا، جب استرار طاری ہو گیا، ایک طرف سی طاری ہو گئی، لرزنے لگا کہ ارے وہ حاکم تھا جو ہر روز میرے پاس آتا تھا، میرے دہن میں روٹی رکھتا تھا، ارے میری پیاس بجھاتا تھا کہ میری ایک آخری خواہش پوری کر دو، مجھے لے چلو اپنے مونس کی قبر کی طرف۔ حسنین نے ہاتھ کو تھاما، قبر علی کی طرف لے کر گئے۔ ارے جا کر قبر علی سے لپٹ گیا اور خدا سے کہنے لگا اے پروردگار، اگر میرا غمخوار نہیں رہا اب مجھے بھی زندہ نہیں رہنا، اے علی کو اٹھا لیا مجھے بھی اٹھا لے۔ بڑا دلاسا دیا، صبر کی تلقین کی، لیکن اسے صبر نہ آیا۔ ارے ایک دفعہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ بس عزیزوں، جس عالم میں یہ نابینا علی کی قبر تک پہنچا ہے، اس حالت کو دیکھ کر کسی اور کی قبر تک پہنچنا یاد آتا ہے۔ جب کوفہ اور شام سے ہو کر زینب کبریٰ بھیا کی قبر تک پہنچی، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ ارے بھیا، زینب نے ہر ظلم سہ لیا لیکن تیرا دین بچا لائی۔ ارے بھیا، زینب کے بال سفید ہو گئے لیکن امام کو بچا لائی۔ لیکن بھیا، زینب کو معاف کر دینا، تیری دی ہوئی امانت سکینہ زینب بچا کے نہ لا سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہا تجھے واسطہ، محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ، مظلومیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پروردگار، جن ظالموں نے محمد و آل محمد پر ظلم کیا ہے پروردگار، انہیں اپنے بدترین عذاب اور لعنتوں کا نشانہ بنا لے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں علی ابن ابی طالب کے راستے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ائمہ علیہم السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت کو، عزاداری سید الشہداء کو، عزاداری علی ابن ابی طالب کو پروردگار
ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی آخر عمر تک محبت اہل بیت پر قائم فرما۔ پروردگار دنیا میں ان کی محبت، ان کے روضہ مقدسہ کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ماہ مبارک رمضان کی ان بہترین ساعتوں سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، پروردگار زمانے کی حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے، ہم سب کو ان کے ظہور کی زمینہ سازی کرنے والے افراد میں سے قرار دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کی میت پہ ہے زینب کا نوحہ علامہ، باپ کی میت پہ ہے زینب کا نوحہ علامہ، باپ کی میت پہ ہے زینب کا نوحہ علامہ، جا رہے ہیں چھوڑ کر، جا رہے ہیں چھوڑ کر بیٹی کو بابا علامہ، باپ کی میت پہ ہے زینب کا نوحہ علامہ، زینت پروردگار دو جہاں رخصت ہوا، رونق محراب اور ناز عزا رخصت ہوا، بین کرتا ہے مصلی، بین کرتا ہے مصلی پر یہ سجدہ علامہ، باپ کی میت پہ ہے زینب کا نوحہ علامہ، فاطمہ زہرا کے در پر انبیاء کی ہے بکا، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں یا علی مشکل کشا، کر رہے ہیں حضرت، کر رہے ہیں حضرت جبریل گریا علامہ، باپ کی میت پہ ہے زینب کا نوحہ علامہ، یہ جوانان جنا کے رہبروں کی ہے عزا، کوئی منہ کو پیٹتا ہے، کوئی سر کو باخدا، کہہ رہا ہے آج سارا، کہہ رہا ہے آج سارا شہر کوفہ علامہ، باپ کی میت پہ ہے زینب کا نوحہ علامہ، جب کہا زینب نے بابا شام جانا ہے مجھے، جب سنا بیٹی کا یہ رو رو کے کہنا باپ نے، کرب سے تڑپے کفن میں، کرب سے تڑپے کفن میں شاہ والا علامہ، باپ کی میت پہ ہے زینب کا نوحہ علامہ، اپنی غربت پر علی نے یہ کہا تھا سیدہ، درگزر کرتی ہے دنیا اب سلام مرتضی، فاطمہ زہرا نے یہ سن کر پکارا علامہ، باپ کی میت پہ ہے
زینب کا نوحہ علامہ سب عزاداران حیدر کی ہے یاسر یہ صدا اے امام عصر مولا وارث مشکل کشا آپ کے جد کی شہادت آپ کے جد کی شہادت پر ہے پرسا علامہ باپ کی میت پہ ہے زینب کا نوحہ علامہ باپ کی میت پہ ہے زینب کا نوحہ علامہ